اچھی اور بری بو آسمانوں پر پہنچتی ہے۔ ہماری تکبر کی بو، غصے کی بو، لالچ کی بو، پیاس کی بو کی طرح سانس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے پہچان لی جاتی ہے۔ اگر تو انکار کرے گا تو یہ بو تیرے خلاف گواہی دے گی۔ گناہوں کی بو کی وجہ سے ہماری دعائیں مردود ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے مقبول بندے بھی اللہ کے ہاتھ میں ایسے ہیں جیسے شکاری کے ہاتھ میں کمان۔ اللہ کا دوست بھی اس کی مرضی کے تابع ہوتا ہے۔ اللہ کا بندہ اور بزرگ کون ہے؟ بزرگ وہ نہیں جس کے بال سفید ہو گئے ہوں، بلکہ بزرگ وہ ہے جو اپنی ہستی کو فنا کر چکا ہو۔ اگر انسان میں خودی اور غرور ہے تو چاہے اس کے بال سفید ہوں، وہ بزرگ نہیں۔ اگر اس کا بال برابر بھی اپنا وصف باقی ہے تو وہ دنیا دار ہے، عرش والا نہیں۔ اللہ کے بندے زمین کی مانند ہیں جس پر ہر قسم کی ناپسندیدہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں، مگر اس کے اندر سے سب کے لیے بھلائی ہی نکلتی ہے۔ یہ نسخہ یاد رکھو کہ جو شکر کرنے والے ہیں وہ ہمیشہ سجدے میں رہتے ہیں۔ ایک دم اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ادب اور خدمت کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم راستہ ہے اور اللہ تک پہنچانے والا ہے۔ یہ بالکل سیدھا راستہ ہے۔ موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست تک پہنچا دیتی ہے۔ بڑا انسان بننا اچھی بات ہے اور اچھا انسان بننا بہت بڑی بات ہے۔ اے مولا، تیری عنایات پر آنکھیں بھر آنا شکر ہی کا ایک انداز ہوتا ہے۔ بت کی ہر چیز فانی ہے۔ جب تک بت میں روح داخل نہیں ہوتی وہ مردہ ہے۔ روح ہی کی بدولت یہ کائنات چل رہی ہے۔ غوث قطب ابدال مت بن، بندہ بن، عاجز بن، مسکین بن۔ معبود کے حضور میں تیرا کچھ بننا یا بننے کی تمنا رکھنا تیری سب سے بڑی گستاخی ہے۔ تو کچھ مت بن، بندہ بن۔ کسی دولت مند کو خاطر میں مت لا، تیرا رب اس سے کہیں دولت مند ہے۔ تو کوشش کر کے گفتگو کا آغاز یعنی شروعات تیری طرف سے نہ ہوا کرے اور تیرا کلام یعنی تیری بات جواب بنا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر تاکہ پھر تجھے کسی دوسرے کا خوف نہ رہے۔ تکبر کرنے والے علماء نہ بنو، تمہاری جہالت تمہارے علم سے آگے نکل جائے۔ فقیر کو صدقہ دے کر احسان نہ جتلا، بلکہ اس کے قبول کرنے کا خود احسان مند ہو۔ پردہ پوشی اللہ کی بہت بڑی صفت ہے۔ ساری مخلوق کے سارے گناہوں کو دیکھتا ہے، پردہ پوشی فرماتا ہے، رسوا نہیں کرتا۔ اور کچھ ہو نہ ہو، تیری نیت اچھی ہو کہ ہر چیز کا دار و مدار نیت ہی پر موقوف ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، مجھ سے مانگ میں دوں گا، دعا کر میں قبول کروں گا، یعنی اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی مگر دعا۔ اے مولا، تیرے حکم اور ارادے ہی کے تحت زمین و آسمان کی ہر چیز نقل و حرکت کر رہی ہے۔ ہم یا تو ماضی کے محافظ بنتے ہیں یا پھر مستقبل کے معمار۔ ذہنی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ علم کی تاریخ پڑھی جائے اور تاریخ کا علم حاصل کیا جائے۔ اے مولا، دین تیرا، دنیا تیری، ملک تیرا، ہم تیرے اور تو ہمارا۔ بندہ جو کام کرنا چاہتا ہے کر نہیں سکتا، پھر وہ عاجز نہیں تو کیا ہے؟ اگر ہم علم کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس معاملے میں انتہائی احتیاط رکھنی ہوگی۔ ہماری زبان سے نکلنے والے کسی لفظ سے کسی کی بے عزتی نہ ہو۔ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ تمہیں ہر بار شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ اپنے آپ کو حقیقی محبت کی عجیب کشش کی خاموشی میں کھینچو، یہ تم کو گمراہ نہیں کرے گی۔ صرف وہ خوبصورتی مستقل ہے
جو دل کی ہوتی ہے۔ اپنے سامنے آنے والی کہانیاں ان سے خوش نہ ہو، اپنی اپنی کہانی کا پردہ اتارو۔ تم پنکھ لے کر پیدا ہوئے ہو، پھر زندگی میں رینگنے کو کیوں پسند کرتے ہو؟ ہر آنے والے کے لیے شکر گزار رہو، کیونکہ ہر ایک ہمارے پاس اس دنیا کے پار سے بھیجا گیا ہے۔ جس طرح بڑی بڑی سچائیاں نہایت سادہ ہوتی ہیں، اسی طرح بڑے بڑے آدمی بھی نہایت سادہ ہوتے ہیں۔ وقت کیونکہ بہت بیش قیمت چیز ہے، اسے سب سے بیش قیمت چیز پر ہی خرچ کرو، ورنہ نقصان کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ سب سے بڑا اور بہتر کام وہ ہے جو علم کو استعمال کرتے ہوئے کیا جائے۔ دوست وہ ہے جو مصیبت میں ہمارے ساتھ کھڑا ہو جائے، نہ کہ ہمیں مصیبت میں کھڑا کر دے، جو ہماری برائی پر چپ رہ کر ہماری اچھی باتیں دنیا تک پہنچائے۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے پہچان والے کو قبول کرنا ضروری ہے۔ بحث کے دوران پرسکون رہیں، کیونکہ لہجے کی سختی غلطی کو عیب اور سچائی کو بد اخلاقی بنا دیتی ہے۔ خیر اور شر دونوں فتنے ہیں، اور بلا شبہ خیر کا فتنہ شر کے فتنے سے بڑا ہوتا ہے۔ دوست اور ستارے ایک جیسے ہوتے ہیں، چاہے کتنے ہی لمبے فاصلوں پر ہوں، ان کی روشنی آپ تک پہنچتی رہتی ہے۔ ایک لباس ایسا ہے جو دنیا کے ہر خطے کے انسان پر جچتا ہے، اور وہ مسکراہٹ ہے۔ آداب اور اخلاق نیا اور جدید لباس ہے۔ یاد رکھیں کہ فنا کے بعد ہی اصل زندگی ہے۔ دانا خود کو زمین میں دفن کرتا ہے، تبھی تو درخت کی نمو ہوتی ہے۔ مٹی سے مٹی تک کے سفر کے درمیان جو وقت ہے وہ مہلت ہے، اسے ہی زندگی بھی کہتے ہیں۔ اللہ کو پانے کے 3 طریقے ہیں: ارادہ، علم، محبت۔ ان میں محفوظ ترین راستہ محبت کا ہے۔ اللہ سے پیار پال لیں، وہ آپ کو مل جائے گا۔ قرآن کی حقیقی تعلیم اور مسلمانوں کے عمل میں بہت بڑا فرق واقع ہو چکا ہے۔ قرآن جس راستے کا تعین کرتا ہے اور مسلمان جس راستے پر چل رہا ہے، یہ دونوں 2 ایسی لکیریں ہیں جو آپس میں نہیں ملتی۔ جس طرح ستارے اور زمین گردش میں ہیں، کائنات کا ایک ایک ذرہ حرکت میں ہے، انسان جس کے لیے یہ ساری کائنات پیدا کی گئی ہے، وہ بھی ہر لمحہ اور ہر آن جذبات اور احساسات کی دنیا میں رد و بدل ہو رہا ہے۔ استاد پودا ہے اور شاگرد اس کا پھل۔ سب سے بڑی طاقت قوت برداشت ہے، سب سے بڑا عمل صبر ہے، سب سے بڑی عبادت قبول کرنا اور راضی رہنا ہے، اور سب سے بڑا حاصل اللہ کا فضل ہے۔ اللہ آپ پر مہربانیاں فرمائے۔ اے لوگو، اپنے رب کے پاس صرف مانگنے ہی آتے ہو؟ کبھی صرف ملاقات کے لیے بھی آیا کرو۔ محبوب حقیقی ہو تو عشق کا مرتبہ علم سے بہت بلند ہے۔ قوم بیدار ہو تو رات ستاروں کا مخزن ہے، اور سوئی پڑی ہو تو دن بھی سورج کا مدفن ہے۔ مبارک ہے وہ جو مکان میں رہا مکین بنے بغیر۔ بستی جلی تو اس طرح شائع ہوئی خبر، آتش زنوں کے تیل کا نقصان ہو گیا۔ تو مسافر ہے اور نشانیاں باقی رہنے والی ہیں۔ اپنے پیچھے ایسا کچھ چھوڑو جو تمہاری نشانیوں کو زندہ رکھے۔ بھاگو اس آدمی سے جس کی خاموشی ڈراؤنی ہو اور گفتگو گھناؤنی۔ حسن اظہار یعنی خوبصورت اظہار یہ ہے کہ بات ذہن کی گرفت میں آ جانے کی بجائے دوسرے شخص کو اپنی گرفت میں لے لے۔ ہر چیز مزاحیہ ہی دکھائی دیتی ہے جب تک وہ کسی دوسرے کے ساتھ ہو رہی ہو۔ کسی دوسرے کے گرنے پر خوش مت ہو، کیا معلوم کل تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ فاصلے ایک وہم ہیں، روحوں کو گلے لگانے کے لیے صرف آنکھوں کو بند کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی جسے چن لیتا ہے اسے اس کے حال پر نہیں چھوڑ دیتا،
بلکہ رنج اور تکلیف میں گھیر دیتا ہے، اسے صاحب حال بنا دیتا ہے۔ اگر اللہ انسان کے ساتھ ہے اور تمام کائنات مخالف ہو، تب بھی جیت اور کامیابی اسی انسان ہی کی ہے جس کے غم میں، دل میں، یاد میں، اشکوں میں، تنہائیوں میں، تکلیف میں اللہ ہے۔ ہر منزل کا آخر بے حد مشکل ہوتا ہے، اور مشکل خواہ کیسی بھی ہو کٹ جاتی ہے۔ بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتا ہے، دوسروں پر کرو تو کمزوری بن جاتا ہے۔ کہاں تو اشرف المخلوقات، کہاں یہ لذت دو پل کی، تو کھینچ کے وجود کو جدا کرے، جو مقام روح کا تجھے پتہ چلے۔ کرم اسی کے پاس ہے جس کے پاس گیلی آنکھیں ہیں۔ انسان کے اندر ضمیر حسین ہے اور نفس یزید ہے، دیکھ لو بیعت کس کی کرنی ہے۔ سب سے مہربانی سے ملو، کیونکہ ہر شخص اپنی زندگی میں کسی جنگ میں مصروف ہے۔ جو لوگ اپنی طاقت اور زور کے بل پر لوگوں پر حاوی ہوتے ہیں اور اپنی بات منوا لیتے ہیں، فکر نہ کریں، پھر ایسے لوگوں کو قدرت سبق سکھاتی ہے۔ مسلمان کون ہے؟ جو تنہائی کا مسلمان ہے۔ آپ اور آپ کا رب جب آمنے سامنے ہو تو آپ مسلمان ہو جاتے ہو۔ معاشرے میں مسلمان ہونا آسان ہے، لیکن تنہائی کا مسلمان ہونا مشکل ہے۔ روحانیت اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو منظور کرنا، قبول کرنا ہے، اپنے فیصلے منظور کروانا نہیں۔ عقل کا احترام یہ ہے کہ عقل سے سوالات کیے جائیں۔ ہر اس کام سے دور رہو جو چوری چھپے کیا جا سکتا ہو، مگر سب کے سامنے اعلانیہ کرنے میں شرم کا سامنا کرنا پڑے۔ آپ پر لازم ہے کہ آپس میں میل ملاپ رکھنا اور دوسروں کی مدد کرنا، اور خبردار ایک دوسرے کی طرف پیٹھ پھیرنے اور تعلقات توڑنے سے پرہیز کرنا۔ دوسروں کو برائیوں سے روکو اور خود بھی رکے رہو، اس لیے تمہیں برائیوں سے رکنے کا حکم پہلے ہے اور دوسروں کو روکنے کا بعد میں ہے۔ جس کی نیت بری ہوگی وہ اپنی آرزوؤں کو حاصل کرنے سے محروم رہے گا۔ دیکھو، خیال رکھو، تمہارے گھر والے تمہارے ہاتھوں بدبخت اور دکھی نہ ہوں۔ اہل بیت کی سیرت پر چلو اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، وہ تمہیں ہدایت سے باہر نہیں ہونے دیں گے علیہم الصلاۃ والسلام۔ جہاں تک بن پڑے عیبوں کو چھپاؤ، اپنے بھی اور دوسروں کے بھی۔ کسی پر گناہ کا عیب لگانے میں جلدی نہ کرو، شاید اس کو معاف کر دیا گیا ہو۔ علم نفس کو زندہ، عقل کو زیادہ اور جہالت کو ختم کر دیتا ہے۔ جو لوگ تم سے کم حیثیت کے ہیں انہی کو زیادہ دیکھا کرو، کیونکہ یہ تمہارے لیے شکر کا ایک راستہ ہے۔ کسی دوست سے تعلقات توڑنا چاہو تو اپنے دل میں اتنی جگہ رہنے دو کہ اگر اس کا رویہ بدلے تو اس کے لیے گنجائش ہو۔ جو شخص اپنے نفس کو سنوارنے کی بجائے اور چیزوں میں پڑ جاتا ہے وہ ہلاکتوں میں پھنسا رہتا ہے، اور شیطان اسے گمراہی میں کھینچ کر لے جاتے ہیں۔ آدمی کا دنیا میں ظلم کرنا آخرت میں اس کی بدبختی اور ناکامی کی نشانی ہے۔ اپنے نفس کو تقویٰ اور پاک دامنی کے ذریعے سے کامل کرو، اور اپنے مریضوں کا صدقے کے ذریعے سے علاج کرو۔ تیرا نفس تجھ سے وہی کام کروائے گا جس کی تو نے اسے عادت ڈال دی ہے۔ جو تعلیم کی تلخیوں اور کڑواہٹ کو برداشت نہیں کر پاتا وہ جہالت کی ذلت میں باقی رہتا ہے۔ ختم ہو جانے والی چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا وقت کا ضائع کرنا ہے۔ ایک اچھی روح اور مہربان دل کو ان لوگوں کے درمیان رہنے سے زیادہ کوئی چیز تکلیف نہیں دیتی جو اسے سمجھ نہیں سکتی۔ دلیل صحیح بھی ہو تب بھی ایک اچھے اظہار کی ضرورت مند ہوتی ہے۔ بھاگنا نہیں چاہیے، نہ جنگ کی طرف نہ جنگ سے۔ ذاتی فائدے کا تصور لالچ یا خطرے کی وجہ سے ابھرتا ہے۔
جو بیچارہ خود کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، اسے کیا فکر کہ دوسرے اس کو کیا سمجھتے ہیں۔ انسان کبھی بھی اتنا بوڑھا نہیں ہو جاتا کہ وہ کوئی نئی منزل نہ پا سکے یا کوئی نیا خواب نہ دیکھ سکے۔ طویل خاموشیاں کبھی بھی اقرار نہیں ہوتی، یا تو وہ گلہ ہوتی ہیں یا پھر انتظار۔ عقل کی بڑی مشکل یہ ہے کہ پورا علم ممکن نہیں اور ادھورا علم کافی نہیں۔ آپ پر ہونے والی تنقید اگر غلط ہے تو بھی فائدے مند ہے، اور تعریف اگر صحیح ہے تو بھی ہلاک کر دینے والی ہے۔ دنیا اور دنیا کی چاہ، جھوٹا دریا، نقلی جال۔ حسن وہ چیز ہے جو دل کو دیکھنا سکھاتا ہے۔ دانشوروں کا کلام جب درست ہوتا ہے تو دوا بن جاتا ہے، اور جب غلط ہوتا ہے تو درد بن جاتا ہے۔ آنکھوں کی بہتات ہے اور دیکھنے والوں کا قحط ہے۔ ظالم لوگ ابھی تک وہ زنجیریں تلاش نہ کر سکیں جو دماغوں کو جکڑ سکیں۔ نیکی ذہانت کے بغیر بھی فائدے مند ہے، لیکن ذہانت نیکی کے بغیر خطرناک ہے۔ تاریخی شعور نہ ہو تو ذہن میں علم کو تشکیل دینا مشکل ہے۔ احساس ذمہ داری اور انصاف پسندی نہ ہو تو معاشرہ مر جاتا ہے، اور مردوں پر کوئی قانون نہیں چلتا۔ اچھی صورت والے کل سے ڈرتے ہیں اور اچھی سیرت والے آج سے۔ بیمار قوم کے اکثر لوگ خود کو ہٹا کٹا سمجھتے ہیں۔ عالموں کی بھرمار ہے، علم غائب ہو چکا ہے۔ منظر بدلتے رہتے ہیں مگر کھڑکی ایک ہی رہنی چاہیے۔ خالص سے خالص تنہائی میں بھی دوسرا ہمیشہ موجود رہتا ہے، کبھی من کی شکل میں اور کبھی تو کی صورت میں۔ بندگی میں ایک فخر ہوتا ہے جو عاجزی کو دکھاوا اور بوجھ نہیں بننے دیتا۔ جو دل خوش ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چاہے، اس دل کا ٹوٹ جانا ہی بہتر ہے۔ پھر وہ دل میرا ہو یا آپ کا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رات قبر ہی تو ہوتی ہے، انسان مردہ بن کر لیٹ جاتا ہے۔ مقدر ہو تو اگلا چمکتا سورج دیکھ لے، ورنہ کالی چادر اوڑھ کر اپنے اندر ڈوب جاتا ہے۔ زمین کے جس حصے پر نماز کے ذریعے سے اللہ کی یاد کی جاتی ہے، وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے۔ جہالت کڑوی لگنے لگے، بس یہی علم کا ذائقہ ہے۔ جہاں شعور کی کمی ہوگی، وہاں اس کمی سے فائدہ اٹھانے والا بھی ہوگا، اور اس کمی کی نشاندہی کرنے والا بھی۔ آپ اپنے رب کی سرپرستی میں ہیں، لوگوں کی اتنی حیثیت نہیں کہ آپ کا کچھ بگاڑ سکیں۔ کسی شخص کو اس وقت تک یزید نہیں کہہ سکتے جب تک آپ امام نہ بنو۔ وہ لوگ جھوٹے ہیں جو یزید تو ڈھونڈ لیتے ہیں مگر حسین بننے کو تیار نہیں۔ خوبصورت چیز کو بدصورت بنا دینا کسی بھی طرح جائز نہیں۔ اس آدمی کی صحبت سے بچو جس کی رائے کمزور اور کام برے ہوں، کیونکہ آدمی کو اس کے ساتھی کی طرح سمجھا جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ جو گناہ کی تلاش میں نکلا اسے یہ گناہ دے دیتی ہے، اور جو فضل کے تلاش میں نکلا اس کو یہ فضل دے دیتی ہے۔ یاد رکھو، سچائی اور یقین زندگی کا سرمایہ ہے۔ اگر دل کے باغ کا ایک تنکا کم ہو جائے تو عقل مندوں پر ہزاروں غم چھا جاتے ہیں۔ توبہ وہی کرتا ہے جسے گناہ کا احساس ہوتا ہے، اور اگر کسی کو احساس ہو جائے کہ وہ راستے سے بھٹکا ہوا ہے تو وہی آہ بھی بھرتا ہے۔ نفرت، کینہ، بغض، جذبہ انتقام، حسد، لالچ، جسم پرستی دل کے سکون کے دشمن ہیں۔ سکون والا انسان دوسروں کی زندگی اور خوشی کا احترام کرتا ہے۔ جب اللہ کی رحمت ہوتی ہے
تو ہم ان لوگوں سے بھی ڈرنے لگتے ہیں جو لوگ کسی کو نہیں ڈرا سکتے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا احسان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے فضل کو اپنے اعمال نامے کے مطابق نہ دیکھنا۔ اس کا فضل تو آزاد ہے، وہ تو قطرے کو اگر چاہے سمندر ہی بنا دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت سے سکون ملتا ہے، لیکن دولت نے کبھی کسی کو سکون نہیں دیا۔ بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کر درویشی تو قبول کی ہے، لیکن کسی درویش نے درویشی چھوڑ کر بادشاہی قبول نہیں کی۔ مال جمع کرنے والے اور گننے والے پر عذاب ہے۔ وہ مال جو خدا کی راہ میں خرچ کیا جائے اطمینان کی وجہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کی طرف وہی جاتا ہے جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، ورنہ کوئی انسان اللہ کی طرف نہیں جا سکتا۔ نفس کو قابو کرنے کا، نفس کو پاک کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ذکر میں گم ہو جایا جائے، پھر اس کی یاد میں ایسا گم ہو کہ نفس کی بات ختم ہو جائے۔ تو جب تک آپ کسی کی یاد میں اور خیال میں گم نہیں ہوتے ہیں، نفس سے بچنا مشکل ہے۔ آندھی آتی ہے، چڑیا کا نشیمن اڑ جاتا ہے، صبح وہی چڑیا اپنی تسبیح میں لگ جاتی ہے۔ اسے کسی واقعے اور حادثے کی پرواہ نہیں، وہ بس اپنے رب کا شکر اور اس کا نغمہ گاتی ہے۔ ہماری سانسوں کی گنتی مقرر ہے، نہ کوئی حادثہ ہمیں پہلے مار سکتا ہے، نہ کوئی حفاظت ہمیں دیر تک زندہ رکھ سکتی ہے۔ شوق بھی ہو، ادب بھی، اور استقامت کے ساتھ وابستگی بھی ہو، اگر یہ عمل قائم ہو گیا تو اسی کا نام فیض ہے۔ حاصل کی تمنا، مقام کی تمنا، مرتبے کی تمنا، شہرت کی تمنا اور چاہے جانے کی تمنا کو چھوڑ دو تو غم ختم ہو جائے گا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، گناہ گار جب ندامت کے آنسو روتا ہے تو عرش اس طرح کانپتا ہے جس طرح ماں بچے کے رونے سے کانپتی ہے۔ ماں روتے ہوئے بچے کو گود میں لے لیتی ہے، اسی طرح عرش رونے والے گناہ گار کو اوپر اٹھا لیتا ہے اور تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھ پر غفور رب نے رحم کر دیا اور تو اس کی مہربانی کے باغیچے میں پہنچ گیا۔ کتنی بری بات ہے کہ تم کسی اور کی طرح بننا چاہتے ہو۔ کیا تم اپنا چہرہ نہیں دیکھتے؟ کیا تمہیں اپنی خوبصورتی نظر نہیں آتی؟ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ دل سے انسان نکلتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ ضرورت تو صرف اللہ کی ہوتی ہے جو ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جب صلح ہو جائے تو پرانے جھگڑے نہ بیان کیا کرو۔ مومن سربلندی اور غرور کو برا سمجھتا ہے اور شہرت سے نفرت کرتا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان پڑے ہوئے حجابات میں سب سے بھاری حجاب نفس کا ہے۔ اس حجاب یعنی پردے کے ہٹتے ہی کوئی حجاب نہیں رہتا۔ ہم اللہ سے سب کچھ طلب کرتے ہیں سوائے اس کی ذات کے۔ نفس سے ہوشیار رہو، خدا تمہیں اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ اگر نفس گناہ اور نافرمانی میں مشغول ہو جائے اور دل اللہ کے ذکر کو بھول جائے تو اس سے بڑھ کر کبیرہ گناہ اور کوئی نہیں۔ نفس دشمن ہے، اس کی طلب پوری نہ کر، تیرے لیے اس کی موت اس کی زندگی سے زیادہ بہتر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس بندے کو اس کے نفس کے عیب دکھاتا ہے۔ نفس دنیا اور شیطان کی صورت میں انسان پر مسلط کالی رات کو عشق حقیقی ہی روشن کر سکتا ہے۔ خوشی حالات کا نام نہیں ہے، دل کی حالت کا نام ہے۔ بعض انسانوں کی شخصیت میں ایسی چمک ہوتی ہے جو خود ان کی پہچان اور شناخت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو ان کی موت کے بعد پہچانا جاتا ہے۔
قرآن مجید کی آواز بالکل واضح ہے، اور شیطان چونکہ جھوٹا ہے بہت ہی ہلکی اور الجھا دینے والی آواز میں بولتا ہے۔ مصیبتیں ہم کو جگانے کے لیے آتی ہیں، پریشان کرنے کے لیے نہیں۔ دل کالا ہو تو گورے منہ پر اترانا بے وقوفی ہے۔ جو شخص اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے وہ مکمل درجے کا پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ خوبی اور نیکی دولت سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ دولت خوبی اور نیکی سے وجود میں آتی ہے۔ یاد رکھو، جیت طاقت کی نہیں، صداقت کی ہوتی ہے۔ ایک دن آپ لوگوں کے لیے صرف ایک یاد بن کر رہ جائیں گے۔ اپنی طرف سے ایک اچھی یاد بننے کی پوری کوشش کریں۔ بعض مرتبہ وہ چیزیں جو ہم نے خود چنی ہوتی ہیں ہمیں چیخ چیخ کر رونے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ درد بیان کرنے کا حق زبان ادا نہیں کر سکتی، بلکہ یہ حق آنسو بہترین طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ آپ اللہ کے فضل کا انتظار کرتے کرتے 1000 دفعہ مر جائیں اور کروڑ دفعہ زندہ ہو جائیں تو پھر بھی اس کا فضل اپنے وقت پر رہے گا۔ پھر بھی آپ یہ بات یاد رکھنا کہ آپ اس کے انتظار میں رہنا۔ سب کو یہی نصیحت ہے، اس کے انتظار سے مایوس نہ ہونا۔ لوگوں کو جانچنے کا کام تم نے سنبھال لیا، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ دوسروں کو عزت دینے والے کے گرد چاہنے والوں کا میلہ لگا رہتا ہے۔ اگر تجھے اللہ کا راستہ چاہیے تو ہوشیار ہو جا اور غفلت کو دور کر کے بیدار ہو جا۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ اگر رات نہ ہوتی تو کمائی اور دولت کے لالچ میں ہم ہر وقت کام میں مصروف رہ کر اپنے جسموں کو تباہ کر لیتے۔ رات انسانوں کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر تمہارے پاس پریشان ہونے کا وقت ہے تو پھر تمہارے پاس دعا کا وقت بھی ہے۔ جو لوگ محبت من میں رکھ کر گزارا کرتے ہیں ان کا عمل بغیر تولے ہی قبول ہو جاتا ہے۔ ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کے پاس وقت بہت ہے۔ ان لوگوں میں بیٹھو جو تمہاری مدد کریں، مختلف لوگوں میں مت بیٹھو جن کی سانسیں ٹھنڈی آہوں کی صورت میں منہ سے باہر آتی ہیں۔ نصیحت کا دودھ محبت اور صاف دلی سے جوش میں آتا ہے۔ نعمت کا شکر نعمت کو زیادہ بڑھاتا ہے۔ لاکھوں پھول کانٹوں سے سر ابھارتے ہیں۔ بدصورت نے آئینہ دیکھا تو آئینے پر غصہ کیا اور اپنا منہ پھیر لیا۔ خود بھی جب دوسروں کے گناہ دیکھتا ہے تو غصے میں آگ ہو جاتا ہے۔ اس تکبر کو وہ دین کی حفاظت بتاتا ہے، لیکن اپنے اندر کے بے دین نفس کو نہیں دیکھتا۔ دینی حمیت کی آگ سے دنیا سرسبز ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنے نفس پر غالب ہوتے ہیں اور اللہ کی مرضیوں کو اپنے اوپر غالب کر لیتے ہیں وہی عقل اور رائے رکھنے والے لوگ ہیں۔ جب تو اپنے نفس کی دم عالم آخرت کی طرف کر دے گا تو خود بخود محفوظ مقام پر پہنچ جائے گا۔ انبیاء اور ان کی امتوں کے نیک لوگ ان کے جسم بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ہمت ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ زندگی کی مدت بہت کم ہے اور ہمیشہ کا عذاب اور راحت کا فیصلہ اسی مختصر سی مدت میں کرنا ہے۔ راز حاصل کرنے کا راستہ صرف نبی اور اللہ کی دوستوں کی ذات ہی ہے۔ روح جب تک جسم کی قید میں ہے اداس رہے گی، کیونکہ یہ دنیا اس کا گھر نہیں ہے۔ جو شخص باطنی بصیرت یعنی اندر آنکھ نہ رکھتا ہو اور صرف ظاہر پر نظر رکھنے والا ہو اس کو تمام عالم میں صرف ظاہر نظر آئے گا۔ بیل اگر بغداد میں بھی پہنچے گا تو وہاں بھی اس کو خربوزے کے چھلکوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا۔
اللہ کے دوستوں کی نرم اور سخت بات سے پہلو تہی نہ کر، وہ چاہے گرم کہیں چاہے سرد، جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے۔